السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلین اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ معزز و مکرم سامعین، آج کے درس میں قرآن سے منہ موڑنے والوں کی سزا بیان کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، قرآن کریم پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت و تبلیغ، تعلیم و تدریس اور اس کے مطابق فیصلے کرنے سے روگردانی کرنے والا، منہ موڑنے والا دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کی گزران تنگ کر دی جائے گی، معیشت تنگ کر دی جائے گی، اسے اطمینان قلب نصیب نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیا جائے گا جو ہر وقت اسے راہ راست سے روکے گا۔ ایسا شخص قبر کے عذاب میں مبتلا رہے گا، آخرت میں اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ نیز روز قیامت خود قرآن اس شخص کے خلاف گواہی دے گا، اسے جہنم میں پھینکوائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کریں گے۔ اس کے چند دلائل آئندہ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے منہ موڑنے والوں کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورہ آیت نمبر 24، 25 اور 26 کے اندر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ اور جو میرے ذکر یعنی وہ احکام الہی کتاب اللہ سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے بار الہ، مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا گیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر جلد نمبر 11 صفحہ 258 کے اندر لکھتے ہیں کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، یعنی میرے دین، میری کتاب کی تلاوت اور اس میں موجود احکامات پر عمل کرنے سے روگردانی کی۔ علامہ عبدالرحمن بن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے روگردانی کرے، یعنی جس کسی نے میرے کتاب کریم سے اعراض کیا، جس سے تمام مطالب عالیہ حاصل کیے جاتے ہیں، اور اس سے منہ موڑ کر کے اس کو چھوڑا، اس سے منہ موڑ کر کے اس کو چھوڑ دیا، یا اس کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر برا سلوک کیا، یعنی اس کا انکار کر کے کفر کا ارتکاب کیا۔ دیکھیے تفسیر السعدی جلد 2 صفحہ 1646۔ علامہ ابو بکر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یعنی جس نے قرآن کریم سے روگردانی کی، منہ موڑا، اس پر ایمان نہ لایا، اور جو اس میں احکامات ہیں ان پر عمل نہ کیا۔ اور تنگ گزران کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ یعنی اسے دنیاوی زندگی میں ایسی تنگی چمٹ جائے گی کہ اس کا دل مسلسل تنگی و گھٹن میں ہی رہے گا، خواہ اسے کتنی وسعت و کشادگی، خوشحالی و فراوانی مل جائے۔ دیکھیے ایسر التفاسیر جلد 2 صفحہ 458۔ اسی طرح نواب صدیق حسن کا بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تنگ گزران سے مراد اس کی دنیاوی زندگی میں تنگی ہے۔ دیکھیے فتح البیان فی مقاصد القرآن جلد 8 صفحہ 290۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی گزران تنگ ہو جائے گی، یعنی دنیا میں تنگ ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں اس کو اطمینان اور انشراح صدر حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کا سینہ ضلالت و گمراہی کی وجہ سے تنگ ہو کر حرج میں مبتلا ہو جاتا ہے، گویا بظاہر خوش و خرم ہو، جو چاہے لباس پہنے، جو چاہے کھائے اور جہاں چاہے رہے، کیونکہ اس کا دل جب تک یقین و ہدایت کے لیے خالص نہ ہوگا، وہ قلق و حیرت اور عرش اور شک میں رہے گا، اور گزران تک ہونے کے یہی معنی ہے۔ دیکھے تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 86 تا 87۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا نقصان بتلاتے ہوئے فرمایا، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر
72 کہ اور جو اس دنیا میں قرآن کریم آیات الہی اور واضح و روشن دلائل سے اندھا رہا، وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ سے بہت بھٹکا ہوا رہے گا، کیونکہ عمل کی جزا بھی اسی کی جن سے ہوتی ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، الجزاء من جنس العمل۔ اسی طرح تیسرا نقصان بتلاتے ہوئے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ تیسری سزا اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ زخرف آیت نمبر 36-37 کے اندر، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا غافل ہو جائے تو مشکل ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور یقیناً وہ شیاطین انہیں سیدھے راستے سے روکتے ہیں، جبکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پر ہے۔ رحمان کے ذکر سے جو قرآن عظیم ہے، جو سب سے بڑی رحمت ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر رحم کیا، جو کوئی اس کو قبول کرے وہ بہترین عطیہ کو قبول کرتا ہے اور سب سے بڑے مطلوب مقصود کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اس رحمت سے روگردانی کرتے ہوئے اسے ٹھکرا دے وہ خائب و خاسر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے سعادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ایک سرکش شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا ہے، اسے امیدیں دلاتا ہے اور اسے گناہوں پر ابھارتا ہے۔ اسی طرح امام خادم رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی سزا سے نہیں ڈرتا اور نہ اس کے ثواب کی امید رکھتا ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ مراد ہے کہ وہ قرآن سے روگردانی کرتا ہے، منہ موڑتا ہے۔ دیکھیے لباب التاویل فی معانی تنزیل جلد 5 صفحہ 387 کے اندر۔ اسی طرح چوتھی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہوئے کہتا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم جن کی ہدایت کے لیے تو نے مجھے مبعوث کیا تھا، انہوں نے اس قرآن کو اعراض کرتے ہوئے، منہ موڑتے ہوئے متروک بنا دیا، پسے پش ڈال دیا، حالانکہ ان پر واجب تھا کہ اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتے، اس کے احکامات کو قبول کرتے اور اس کی پیروی کرتے۔ واضح رہے کہ قرآن مجید پڑھا جائے تو شور و غوغا کرنا تاکہ وہ سنائی نہ دے، یہ قرآن کریم کو چھوڑنے کی ایک صورت ہے۔ ایک صورت یہ کہ قرآن کریم پر ایمان نہ لایا جائے اور اس کی تصدیق نہ کی جائے۔ قرآن کریم میں غور و فکر اور تدبر نہ کرنا بھی اسے چھوڑنے کی ایک صورت ہے۔ اس کے مطابق عمل نہ کرنا، اس کے احکام کے اطاعت نہ بجا لانا، اس کے نواہی سے اجتناب نہ کرنا بھی اسے چھوڑنے کی ایک صورت ہے۔ قرآن کی تلاوت وغیرہ سے منہ موڑ کر کے شعر یا قول یا موسیقی اور لہو و لعب گانے بجانے یا قصے کہانیوں یا قرآن کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کو اختیار کرنا بھی اسے چھوڑنے ہی کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کے بجائے اسے محض ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر گھروں میں بطور تعظیم کسی بلند جگہ پر سجائے رکھنا، عدالتوں پر اس پر ہاتھ رکھ کر قسمیں اٹھانا، شادی بیاہ کے موقع پر اس کے سائے میں بیٹیوں کو رخصت کرنا یا کسی مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کے لیے اسے پڑھنا بھی قرآن کریم کو چھوڑنے ہی کی مختلف صورتیں ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے سمجھے، اس سے ہدایت حاصل کرے اور گمراہی کا راستہ چھوڑ کر ہدایت کا راستہ اپنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روز قیامت اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی یہی شکایت کریں گے کہ انہوں نے نزول قرآن کے اصل مقصد کو پورا نہیں کیا۔ اسی طرح پانچویں سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جب منکر نکیر سوال کریں گے تو دنیا میں قرآن سے روگردانی کرنے والا کسی سوال کا بھی جواب نہ دے سکے گا تو فرشتے اس سے کہیں گے لا دریت ولا تلیت ثم یضرب بمطرقۃ من حدید ضربۃ بین اذنیہ فیصیح صیحۃ یسمعها من یلیہ الا الثقلین، یعنی نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ کتاب و سنت میں پڑھا، اس کے بعد
اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جائے گا اور وہ اتنا بھیانک طریقے سے چیخے گا کہ انسانوں اور جنات کے سوا ارد گرد کی ہر چیز اس کی آواز کو سن لے گی۔ دیکھیے بخاری کی روایت 1338 نمبر کی۔ اسی طرح چھٹا نقصان بھی آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمان نبوی ہے کہ قیامت کے دن قرآن کریم تیرے حق میں گواہی دے گا اگر تو نے اس پر عمل کیا، یا تیرے خلاف گواہی دے گا اگر تم نے اس سے اعراض کیا، اس سے منہ موڑا، اسے پس پشت ڈال دیا۔ دیکھیے صحیح مسلم جو ہے 223 نمبر کی حدیث، القرآن حجت لک او علیک۔ اسی طرح ساتواں نقصان خود پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، کہ جس نے اسے یعنی قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا، نہ اسے پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، تو وہ اسے جہنم میں لے جائے گا۔ دیکھیے صحیح الجامع الصغیر 2443 نمبر کی روایت ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، قرآن مقدس سے روگردانی کرنے کے بجائے قرآن مقدس کو پڑھیں۔ قرآن کریم سے دوری اختیار کرنے کے بجائے قرآن کریم کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کریں اور اس قرآن مقدس کے بتلائے اصول کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔